السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، ہم اور آپ اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر موڑ پر ہم سب کی رہنمائی فرمائی۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی نہ فرمائی ہو، کوئی ایسا نہیں ملتا۔ آپ اگر دیکھیں تو سیاست کے سلسلے میں بھی کہ کیسی سیاست ہونی چاہیے وہ بھی بیان کر دیا۔ اگر بیوی کے ساتھ آپ رہیں تو کیسے پیش آئے وہ بھی ذکر کر دیا، اولاد کے ساتھ ہوں وہ کیسے پیش آئے وہ بھی ذکر کر دیا، پوتے ہوں پوتیاں ہوں نواسے ہوں نواسیاں ہوں جو کوئی بھی ہوں تو ان کے ساتھ کیسے پیش آئے، کیسے محبت سے ان کے ساتھ پیش آئے، اس کا بھی ذکر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ اور ایسے ہی سوئیں تو کیسے سوئیں، کھائیں تو کیسے کھائیں، چلیں تو کیسے چلیں، بولیں تو کیسے بولیں، ان ساری چیزوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی۔ اور ایسے ہی ایک قاضی اگر قاضی فیصلہ کرے تو کن باتوں کا خیال رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور دو جماعتوں کے درمیان میں عدل انصاف کو قائم رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس اس پر عمل کر کے دکھلا دیا۔ اگر کوئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول نہ کرے تو رب ذوالجلال نے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں اسے بھی قرآن نے ذکر کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جعرانہ کے مقام پر تشریف لائے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ۔ اب ہم جب مکے میں جائیں، اللہ نے ہر ایک کے لیے بھی آسان فرمایا ہے، بہت سارے احباب مکہ پہنچ رہے ہیں، مدینۃ المنورہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت سے شرمسار ہو رہے ہیں، مالا مال ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اللہ ہی نے ہمارے لیے آسان فرمایا ہے۔ تو اب ہم جب وہاں جائیں تو سنتے ہیں کہ چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ۔ یہ چھوٹا عمرہ کیا ہے؟ اگر احرام مسجد عائشہ تنعیم سے باندھ کر آ جائیں اور عمرہ کر لیں تو اس کو چھوٹا عمرہ لوگ کہہ لیتے ہیں۔ اور اگر وہی جعرانہ ایک مقام ہے تو وہاں سے بھی احرام باندھ کے مکے والے حج کیا کرتے ہیں، عمرہ کیا کرتے ہیں، تو اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع سے وہاں جعرانہ کی جگہ میں تشریف فرما تھے۔ بہت سارا سونا چاندی اور مال غنیمت حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، او بلال ذرا آپ اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ تو حضرت بلال حبشی نے اپنے دامن کو پھیلایا
اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے دامن میں سونا چاندی مال غنیمت جمع کر دیا. صحابہ سے فرمایا کہ آؤ میں آپ کے درمیان میں تقسیم کرتا چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے کہنے پر صحابہ آتے گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام بلال حبشی کے گود سے اٹھا کے تقسیم کرتے چلے گئے. ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عادل نہیں ہیں, آپ منصف نہیں ہیں, آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں, ان کو زیادہ دے رہے ہیں ہم کو کم دے رہے ہیں, یہ انصاف کا معاملہ نہیں ہے. انصار ہو مہاجر ہو سب کے درمیان میں برابر تقسیم ہونا چاہیے, لیکن آپ انصار کو ذرا زیادہ دے رہے ہیں اور ہم کو کم دے رہے ہیں. یا میرے اللہ, کس پر اعتراض؟ میرے اور آپ کی نبی جو عادل ہیں, منصف ہیں, رحمت للعالمین ہیں, پیغمبر وقت ہیں, پیغمبر خاتم النبیین ہیں, ان پر یہ اعتراض کر رہا ہے کہ آپ عادل نہیں ہیں, آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کون عادل ہو سکتا ہے, مجھ سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے. میں سب کے درمیان میں انصاف کرتا ہوں اور میرا انصاف سب کے درمیان میں برابر ہے, کبھی کسی کے حق کو میں نے مارا نہیں. کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں ہی تھے. جب اس کی گفتگو کو سنا برداشت نہیں ہوا, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں اس بدبخت کا سر میں قلم کر دوں, اس لیے کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے. جب آپ پر انگلی اٹھائے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر جانے دو, یہ ایک نہیں ہے, اس کے کئی اور ایک ساتھی ہیں جو اس طرح اپنے دل میں نفاق پالے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلمانوں کی طرح رہنے والے, داڑھی چھوڑنے والے, جھبا پہننے والے, اپنے سروں پر عمامہ رکھنے والے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے رہے. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں آیت اتار دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ نے یہ اعلان کر دیا, قسم کھا کے یہ بیان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ, تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا. واہ میرے اللہ, آپ نے کن سخت الفاظ کے ساتھ یہاں اس پیغام کو ذکر کیا اور ہمیں بتا دیا کہ اگر ہم سچے مومن بننا ہے, سچے مسلمان بننا ہے, تو ہمارے لیے کن باتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے اور خیال کرنا ضروری ہے. اللہ رب ذوالجلال نے ببانگ دہل پکار کے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتے. کون لوگ؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, تمہارے درمیان میں جھگڑا ہو رہا ہے, تمہارے درمیان میں آپسی لڑائی جھگڑے ہیں, اور تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول علیہ السلام فیصلہ فرما رہے ہیں. اگر تنگ دلی کے ساتھ, نہیں یہ فیصلہ مجھے پسند نہیں ہے, یہ کیسا فیصلہ کر دیا, ان کو زیادہ دے دیا مجھے کم دے دیا, میں آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس بات کو نہ ماننے پر میرے رب نے بتا دیا قسم ہے تمہارے رب کی مومن ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ٹال دیا اور کہا کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں اللہ کے حکم کو, ہم شریعت کو ماننے والے نہیں ہیں, ہم شریعت کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں, پیروی کرنے والے نہیں ہیں, ہم اس کو مانتے نہیں, اللہ رب ذوالجلال نے ذکر کر دیا تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ,
تمہارے درمیان میں نبی فیصلہ فرما رہے ہیں کہ ان کو کچھ دے رہے ہیں، ان کو کچھ دے رہے ہیں، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کو قبول کر لو، خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ میرا نبی مجھے دے رہا ہے۔ یہ سوال کیسے کر دیا الٹا پلٹا کہ نبی انصاف کے ساتھ پیش نہیں آ رہے، تم کو ہمت کیسے ہو گئی نبی پہ اعتراض کرنے؟ نہ، یہ نہیں کر سکتے، قسم ہے تمہارے اللہ کی، تمہارے رب کی، کہ یہ مومن ہو نہیں سکتے کہ جن کے دل میں تنگی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا، اس طرح تنگ دلی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر رہے ہیں اور زبان سے بھی کہہ رہے ہیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، تمہاری ذمہ داری ہے کہ یسلموا تسلیما، جب نبی نے تمہارے درمیان میں فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ قبول کر لیا کر، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا چھوڑو، اس کے اور بھی کئی ایک ساتھی ہیں، یہ اپنے انجام کو پہنچائیں گے۔ نبی کے دور میں اس طرح کی نیت رکھنے والے، اس طرح کا گمان رکھنے والے اور اس طرح کا خیال رکھنے والے جب ہو سکتے ہیں تو آج کے دور میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج کے دور میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں آیت بھی اتار دیا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان میں تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ قربان جائیے میرے نبی پر ابھی نبوت نہیں ملی، آپ کو امین، امانت دار اور انصاف کرنے والا اور صادق اس لقب سے لوگ پکارتے تھے، اور یعنی نبوت کے ملنے کے بعد بھی، نبوت کے اعلان کے بعد بھی انہی الفاظ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ظالم مظلوم پہ برابر ظلم ڈھا رہا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا، جن کو اللہ نے ثروت سے نواز دیا، اب یہ غریب لاچار لڑکیوں کو پکڑ کے لانا، ان پہ ظلم ڈھانا برابر چل رہا تھا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 20 سال یا 25 سال، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ باتیں لکھی گئی ہیں، 20 سال یا 25 سال۔ آپ نے نوجوان دوستوں کو جو ہم عمر تھے ان کو جمع کیا، کہا کہ یہ دیکھو کہ یہ طاقتور ہے، یہ زمینوں کا مالک ہے، اس وجہ سے یہ مظلوم پہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ اللہ نے ہم کو جوانی عطا کیا ہے، اللہ نے ہمارے بازوؤں میں طاقت عطا فرمایا ہے، اس لیے اس ظالم کو ہم ظلم سے روکیں گے، اس کو ظلم ڈھانے نہیں دیں گے، کہ میرے ساتھ تم سب جمع ہوں گے۔ سب نے کہا کہ محمد آپ تو بڑے اچھے نوجوان ہو، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حلف الفضول کا عہد نامہ تیار کیا اور کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا کہ اس کے بعد سے کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم اٹھا نہیں سکتا۔ اگر کسی طاقتور نے کمزور پر ظلم ڈھایا، یہ محمد اس کے سامنے کھڑا رہے گا اور اسے روکے گا، اسے ظلم کرنے نہیں دے گا۔ اور ان کے یہ ساتھی ہیں، یہ پوری جماعت کھڑی ہوگی، ظلم سے روکنے کا کام کرے گی۔ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام 20 سے 25 سال کی عمر میں اس عہد نامے کو تیار کیا اور کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا۔ اور جب کبھی کسی نے کسی مظلوم لڑکی پہ ظلم ڈھایا، اس کو برابر روکا اور اس کو اس کا حق دلایا، کہا کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم برابر انصاف کی بات کریں گے۔ اور ایسے ہی جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہا تھا، حجر اسود کو اٹھا کر رکھنے کا جب موقع آیا، سبھی سرداروں نے یہ کہا کہ یہ اعزاز ہمارے قبیلے کو ملنا ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، ہمارا قبیلہ بڑا طاقتور ہے، ہمارا قبیلہ بڑا مشہور ہے، اس لیے یہ اعزاز ہمارے قبیلے کو ملنا چاہیے۔
قبیلے کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا کے کھڑے ہو گئے کہ یہ اعزاز ہمارے سردار کو ملنا چاہیے۔ بڑے بڑے سرداران سب دیکھ رہے ہیں کہ جی ہاں ہمارے قبیلے کو اس وقت سبوں نے یہ کہا کہ اول وقت میں کعبے کے اندر جو داخل ہوگا وہ منصف ہوگا، وہ عادل ہوگا، وہی انصاف کرے گا۔ اب انتظار میں ہے کہ کون اول وقت میں آئے گا۔ قربان جائے وہ نوجوان جسے ہم اور آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں سمجھتے ہیں، وہی کعبے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ سبوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے لیے حاکم مقرر کرتے ہیں، انصاف آپ کریں گے سبوں کے درمیان۔ واہ میرے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، کیا بہترین فیصلہ فرمایا کہ اب اگر ان کو کہیں تو یہ ناراض، اگر ان کو کہیں تو وہ ناراض، اگر ان کو کہیں تو وہ ناراض۔ معاملہ تو بڑا ٹیڑھا، اگر فیصلہ کرے تو کیسے فیصلہ کرے، کیسے سب کو حق ملے اور تسلی بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مل کر ایک چادر میں اس حجر اسود کو رکھ دیں اور سب مل کر اس چادر کو اٹھائیں، اور اللہ کا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اٹھا کے وہاں رکھ دیں گے۔ مسئلہ ختم۔ سب نے سوچا کہ اعزاز ہمارے سردار، یہ اعزاز ہمارے سردار، یہ اعزاز ہمارے سردار۔ سب نے قبول کر لیا، کہا کہ محمد تمہارا فیصلہ ہمیں پسند ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ کسی کے دل میں کوئی برائی نہیں، کسی کے دل میں کسی کے لیے لڑائی جھگڑا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تلواروں کو نیام میں ڈلوا دیا، کہا کہ اب کوئی تلوار باہر نہیں نکلے گی، سب اس پر عمل کریں گے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام قبیلوں کے درمیان میں اس زمانے سے ہی محبت پیدا کروایا۔ جی ہاں، ایک صحابی، ان کو کسی انصار صحابی سے قرض ملنا تھا، قرض میں دیا تھا کچھ، وہ قرض واپس نہیں دے رہے تھے۔ مسجد نبوی میں ان کو دیکھ لیا، پکڑ لیا، بھائی بیٹھو بیٹھو، میرا قرض آپ پر اتنا ہے، آپ نے لیا تھا پیسہ مجھ سے، لیکن آپ ملتے ہی نہیں، چھپ چھپ کے پھرتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک صاحب سے جب میں نے کہا کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہی قرض کیوں نہیں دیتے، قرض دے دینا۔ کہتے ہیں کہ حضرت میں آپ سے کیا کہوں، پہلے تو بڑا قرض دے دیتا تھا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ قرض دے کے یہ آپس میں جو محبت تھی اسے ختم کرنے کا سبب بن رہا ہے، اور جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ جتنا میں ان کے لیے مدد کر سکتا ہوں، تعاون کر سکتا ہوں، اتنی رقم دے دیتا ہوں، قرض گرز کچھ نہیں، بھائی لے کر جاؤ، واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے استعمال کرو، قرض دینے کے لیے میں تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض دوں پھر واپس کرنے کے لیے جب وقت آئے گا واپس پوچھوں تو یہ ناراض ہو جائیں گے، کہیں کہ نہیں ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب چھپ چھپ کے پھریں گے اور آپس میں لڑائی جھگڑے دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے دینے کے بجائے جاؤ، جان چھڑی، جو بھی مدد کر سکتا ہوں بن مٹھی دے دیتا ہوں، پھر جاؤ بھی، تمہارا مسئلہ تمہیں جانو۔ اب حضرت کعب ابن مالک تھے وہ صحابی جنہوں نے قرض دیا تھا، اور لینے والے صحابی تھے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہی نہیں تھے، تو اب مل گئے مسجد نبوی میں، پکڑ لیا کعب ابن مالک کا، اب میرا قرض واپس کرو گے میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرے میں ہے، اس لیے کہ مسجد نبوی سے لگ کے تھے آپ کے حجرہ تھا، تو آپ اندر ہیں اور یہاں آواز زور زور سے آ رہی ہے۔ حضرت کعب ابن مالک فرما رہے ہیں کہ میرا قرض واپس دو، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان چھوڑو، بعد میں دوں گا۔ میں کہاں دوں، اب میرے پاس نہیں ہے۔ ہے میرے اللہ، کیا انصاف کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ پردہ ہٹایا اپنے حجرے کا، کہا
تمہاری آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے، یہ اتنی زور سے آواز اللہ کے گھر میں کرنا مناسب نہیں ہے کہ اب تمہارا حق اتنا ہے، تمہیں اتنا قرض ملنا ہے، لیکن میری ان کے طرف سے گزارش یہ ہے کہ اتنا قرض معاف کر دو، بقیہ پیسہ لے لو اور جان چھوڑو ان کی۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا فیصلہ میں سر و چشم قبول کرتا ہوں، میرا اتنا حصہ میں معاف کر دیتا ہوں، بقیہ حصہ دے دے، مجھے کافی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں فوراً اتنا پیسہ ادا کر دوں گا، اتنی رقم ادا کر دوں گا، اب مجھے وقت کی ضرورت نہیں ہے، میں ادا کر دوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں کے درمیان میں صلح فرمائی اور فیصلہ فرمایا اور جانے دیا، اور یہ نہیں کہا کہ ان کو اتنا ہی حق ملنا ہے آپ ادا کرو، اس لیے کہ یہ دے نہیں سکتا، اب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، اگر میں یہ کہتا رہوں گا تو یہ بھی یہاں سے بھاگتا رہے گا، چھپتا پھرتا رہے گا، اس لیے جانے دو، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ادا کرو، بقیہ اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ واہ میرے اللہ، کیا فیصلہ کیا میرے نبی نے کہ ان کے درمیان کے لڑائی، ان کے درمیان کا جھگڑا ختم۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا، کبھی اپنوں میں کبھی غیروں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ ایک بڑے خاندان والی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، چوری کیا، اب گواہ پیش کیے گئے اور اس کی چوری ثابت ہو گئی کہ جی ہاں اس نے چوری کی ہے۔ جب چوری ثابت ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کے مطابق فیصلہ سنایا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ بڑے بڑے سردار نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی خاندان کی عورت ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں اور یہ بھی معافی مانگتی ہے، اس لیے عفو درگزر کا معاملہ فرما دیں اور اسے جانے دیں اور اس سزا سے اسے معاف کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام باوجود رحمت للعالمین ہونے کی، جی ہاں آپ کے اندر سراپا رحمت، عفو درگزر کا بیان کرنے والے، عفو درگزر کا درس دینے والے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے سنو، اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی اور اس سے اس طرح کی حرکت سرزد ہوتی، نبی کا فیصلہ یہی ہوتا، نبی کا فیصلہ یہی ہوتا۔ نبی یہ نہیں کہتے کہ میری بیٹی فاطمہ اس لیے فیصلہ بدل دو، نہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی فیصلہ فرماتے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک دونوں گروہوں کو نہ سن لے، کبھی کسی نتیجے پہ نہ پہنچ جائے۔ اب کوئی آ کے اپنی بات رکھ دیا کہ ہاں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کیا وہ کیا، میرے سامنے والے نے مجھ سے اس طرح کی حرکت کی ہے، میرے ساتھ اس طرح غلط کام کیا ہے، سبھی سن لیا، تو انصاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بھی بلائیں اور اس کی بھی بات سننے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے۔ کبھی کبھار لوگ آنکھوں پہ دھول ڈال دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں اور غلط بیانی کر کے غلط فیصلہ لے کے چلے جاتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، تو کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس گواہ ہیں، جسے مدعی کہتے ہیں، مدعا علیہ کہتے ہیں۔ مدعی کے معنی دعویٰ کرنے والا کہ ہاں مجھے یہ حق ملنا ہے، مجھے یہ ملنا ہے۔ مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا کہ جی ہاں اب آپ کے اوپر یہ فیصلہ لے کے آئے ہیں، اپنی فریاد لے کے آئے ہیں، کیا آپ ان کو دینا ہے، اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ اب مدعی سے پوچھا کہ گواہ تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تمہاری بات پہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ مدعا علیہ سے کہا کہ اللہ کے گھر میں قسم کھاؤ
اللہ کے گھر میں قسم کھاؤ، اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا لی تو میرے نبی نے فرمایا جس کسی نے بھی جھوٹی قسم کھا لی وہ سن کر رکھ لے، قیامت تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا۔ آج لوگ آ کے جھوٹی قسم آرام سے کھا جاتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، دیکھ لیں گے، اب قسم کھانے میں کیا حرج ہے، جھوٹی قسم کھا لیں۔ من اقتطع، کسی نے کسی کے حق کو ظلمن کاٹ دیا اور اس نے جھوٹی قسم کھا لی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال کا غضب اس پر اترے گا، اللہ کی ناراضگی اس کے لیے مقدر ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، رب ذوالجلال اسے دھتکار دیں گے کہ تو نے جھوٹی قسم کھائی تھی، میری نظروں سے اوجل ہو جا، تو تیرے لیے یہ سزا ہوگی۔ دنیا میں ہم بچ جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ میں جھوٹی قسم کھا کے میں نے ان کو ٹوپی پہنا دیا، ہاں کہتے ہیں نا، میں نے جھوٹی قسم کھا کے میں نے ان کو الو بنا دیا، بے وقوف بنا دیا، سمجھتے ہیں کہ میں بڑا تیس مار خواہ ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، اس لیے کہ میں نے جھوٹی قسم کھا کے ان کو بے وقوف بنا دیا۔ قسم ہے میرے اللہ کی، میرے نبی کے الفاظ پتھر پر لکھے جانے، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے رب نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے حق کو ظلمن کاٹ دیا، اسے توڑ دیا، ملنا چاہیے تھا اسے، ہم بھائی نے بہن کے حق کو مار لیا، ہاں دوست نے دوست کے حق کو مار لیا، پارٹنرشپ شروع ہوئی، اب ملنا چاہیے تھا اسے وہ حق، لیکن کہا کہ نہیں آپ کو کچھ حق نہیں ملے گا، چلتے بنو۔ اب اگر پوچھنے پہ آئے تو بس مارا ماری پہ اتر آتے ہیں اور پولیس اسٹیشنوں میں جا کے مقدمہ ڈال دیتے ہیں اور کورٹوں میں جا کے مقدمات میں الجھا کے رکھ دیتے ہیں، مجھے کچھ دینا نہیں ہے، لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظلمن، اگر کسی نے کسی کے حق کو مار لیا، ظلمن کسی نے کسی کے حق کو مار لیا، اللہ رب ذوالجلال کا غضب اس پہ اترے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پتھر پر لکھے جانے کے قابل ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ پکے ہیں، سچے ہیں، اس میں کوئی بالکل ملاوٹ نہیں ہے۔ اب آ کر جھوٹی گواہی دے دیں لوگوں سے، اگر ہم پوچھیں کہ آپ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، قسم کھانے کے لیے تیار ہیں، حضرت جہاں بھی بلا لو، مسجد میں محراب میں اندر بھی گھسا کے اگر ہم سے پوچھ لیں قسم کھانے کے لیے تیار۔ ارے اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب کتاب دینے کا ڈر نہیں، جب جا کر اپنی زبان لڑکھڑاتی نہیں اور ہم جھوٹ کو اتنے زور و شور سے بولیں کہ وہ جھوٹ بھی سچ نظر آنے لگ جائے۔ یہاں ہم سامنے والے کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، الو بنا سکتے ہیں، ٹوپی پہنا سکتے ہیں، جو بھی ہمارے الفاظ میں ہو سب الفاظ کہہ لیں، لیکن اللہ کی نظروں سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ جو سچ ہے وہ سچ ہی رہے گا۔ ہاں انصاف کے سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود گزارش کر لی کہ اتنا حق آپ معاف کر دو، بقیہ حق لے لو، تو تمہارے لیے گنجائش ہے۔ شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ لڑائی ختم کرو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اگر مجھے پراپرٹی میں اتنا حصہ ملنا تھا، لیکن اب کہہ رہے ہیں اتنا لے لو اتنا چھوڑ دو، اب میں نے مان لیا تو بس قصہ خلاص۔ اب پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا کے شکایت نہیں کرنا کہ میں نے کم لے لیا، ان کو زیادہ دے دیا، یا اللہ اب اس کو اٹکا دے، اس کو وہ بیماری دے دے، اس کو کینسر آ جائے، اس طرح کی باتیں، بد دعائیں الفاظ اپنی زبان سے نکلنا، یہ درست نہیں۔ اگر ہم نے لے لیا اور انصاف کرنے والے نے انصاف کر دیا
اور قبول کر لیا، اب پھر اپنی زبان سے کسی طرح کی شکایت یا شکوہ کرنا یہ مناسب نہیں۔ اللہ اس تھوڑے سے مال میں اتنی برکت دیں گے آپ اندازہ کر نہیں پائیں گے۔ ان کو تو ملا تھا زیادہ لیکن آپ کو ملا تھا تھوڑا، لیکن آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے اور اللہ کی وہ آیت اپنے سامنے رکھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں گا، میرے اس مال میں اللہ اضافہ فرمائیں گے، میری زندگی میں صحت دیں گے، میری دولت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اگر میرا یہ یقین ہے، قسم ہے میرے اللہ کی، ہمارے مال میں برکت اللہ دے دیں گے۔ مال تھوڑا ہے لیکن زیادہ برکت مل جائے، کمائی تھوڑی ہے لیکن سکون کی زندگی اللہ نے دے دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری جس کے تھنوں میں دودھ نہیں، بالکل دودھ نہیں، وہ صحابی جو لے جانے والے تھے انہوں نے ذکر کیا ہے، ان کی بیوی نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے اسے اس لیے باندھ دیا کہ یہ بالکل دودھ دیتی نہیں تھی اور دبلی پتلی تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے ہم نے باندھ کر بقیہ بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہ گاہ لے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو اس بکری کے تھنوں کو لگایا تو پورا برتن جو خالی تھا دودھ سے بھر گیا۔ کہا یہ ہوتا ہے برکت والا ہاتھ، یہ ہوتا ہے برکت والا ہاتھ کہ جن تھنوں میں دودھ نہ ہو میرا اللہ ان تھنوں میں دودھ دینے والا، اور یہ پیالہ پوری جماعت کو بس نہ آنے والا، میرے نبی نے ہاتھ لگا کے کیا دے دیا کہ پوری جماعت شکم سیر ہو کے پی رہی ہے، ذرہ بھی اس میں سے کم نہیں ہوا۔ اگر اللہ ہمارے مال میں بھی اسی طرح برکت دے دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس وجہ سے ہم اپنے گھروں میں انصاف کے ساتھ پیش آئے، جن کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال ہم سے پوچھیں گے جو حقوق تم پر تھے کہ کیا وہ حقوق تم ادا کیے۔ گھر میں جو باپ ہوتا ہے وہ اولاد کے درمیان میں انصاف کرنے والا حاکم ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے۔ اسی طرح اور دوسرے محلوں میں اور جماعتوں میں، قبیلوں میں اگر لوگوں کے درمیان میں جھگڑے پیدا ہو گئے، کورٹوں میں کچہریوں میں جا کر اپنی مائیں اور اپنے بھائی وہاں پڑے رہیں اور ان سے کہیں کہ ہمارے درمیان میں انصاف کریں۔ ذرا آپ ہی اندازہ لگائیے کہ دل پر کس طرح ہمارے لیے یہ بات گراں گزرتی ہے۔ جب اس سے پہلے یہ والے کمشنر صاحب تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا مولانا صاحب آپ کی قوم کو کیوں آپ سمجھاتے نہیں، آپ کی ماؤں کو اور بیٹیوں کو بہنوں کو کیوں سمجھاتے نہیں؟ ہمارے یہاں کمشنر آفس میں ایک الگ سے ایک کمرہ مختص کیا ہے کہ اگر تمہارے درمیان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو یہاں آ کر اپنی شکایت درج کرو۔ مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، اس لیے کہ کمشنر نے جو الفاظ کہے کہ کیوں آپ اپنی قوم کو بتاتے نہیں، اس لیے کہ یہ شعبہ تو کھولا تھا سب کے لیے، لیکن یہاں ہندو زیادہ نہیں آتے، کرسچن زیادہ نہیں آتے، سکھ زیادہ نہیں آتے، تمہاری عورتیں برقع اوڑھ کے وہاں بیٹھ کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتی رہتی ہیں کہ میری شکایت کب درج کروں، میری شکایت کب درج کروں۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے؟ کیا ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس پر عمل کرتے؟ شکایت کروں تو کس سے شکایت کروں؟ درد بیان کروں تو کس سے درد بیان کروں؟ ارے کیا ہو گیا؟ یہ ہماری مائیں تھوڑی بات پہ لڑنا جھگڑنا، جاؤ پولیس اسٹیشنوں میں جاؤ، یہاں کمشنر آفس کے آفس میں جا کے اپنی بات پیش کریں، لڑائی جھگڑے چیخنا چلانا۔ ذرا آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں
کہ کس طرح کے حالات ہماری ماؤں کے بہنوں کے پوش کیے جا رہے ہیں، کس قدر گالیاں ہماری بیٹیاں دے رہی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں دے رہی ہیں۔ زبان کتنی گندی ہو گئی ہے اور سمجھتی بھی نہیں ہے، اسے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتی ہیں فیس بک کے اکاؤنٹ پہ، اور اسی طرح وہ دوسرے سوشل نیٹ ورک پر اپنی ان ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے سمجھتی ہیں کہ میں نے بڑی بہادری کا کام کیا۔ شرم آتی ہے، شرم سے ہم کو ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا ہو گیا، یہ کس طرح کی حرکتیں ہماری مائیں ہماری بہنیں کر رہی ہیں۔ اور آج کل یہ ریلز کا بھی زمانہ آ گیا ہے، ہماری بے شرم بیٹیاں یہ اس طرح کی ریلز بنا کے اپلوڈ کر کے سمجھتی ہیں کہ میں دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ہیروئن بنا کے پیش کر رہی ہوں، مجھے تو وہاں فلموں میں جانے کا موقع نہیں ملا، اس لیے یہیں گھر میں بیٹھ کے ریل بنا کے اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اور وہ لڑکے بھی ان کے ساتھ مل کے ایسی بےہودہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہی ہوں۔ میں ان سارے دوستوں سے، میری ان بیٹیوں سے، میری ان ماؤں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عورتوں کے لیے حیا کی چادر عطا فرمایا ہے، پاک دامنی کی چادر عطا فرمایا ہے۔ اس چادر کو تار تار نہ کریں اور اپنی اس چادر کو سنبھال کے رکھیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو۔ ایسے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر کے اپنے آپ کو بہادر سمجھ جانا اور یہ سمجھ جانا کہ میں بڑی فیمس ہو رہی ہوں، فیمس ہو رہا ہوں، یہ بربادی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہنا کہ اگر امام ہم سے یہ بات کہہ دیتے اور اللہ کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچا دیتے تو ہم رک جاتے، ہم اس طرح کی حرکت نہ کرتے، کیوں آپ نے نہیں کہا؟ آپ سب گواہ ہیں قیامت کے دن میرے رب کی بارگاہ میں کہ ہم نے کھلے طور پر ان ساری برائیوں کو ذکر کیا ہے، یہ برائی ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ گواہ رہنا قیامت میں رب کی بارگاہ میں، ہمیں رسوا و ذلیل نہ کرنا۔ یہ ساری حرکتیں مسلمانوں کو رسوا کرنے والی حرکتیں ہیں، ذلیل کرنے والی حرکتیں ہیں۔ ان سارے یوٹیوبر سے اور اسی طرح کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنے والے ان مشہور لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ مشہور ہونا نہیں ہے بلکہ یہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے، اس سے بچ جائیں۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ماشاءاللہ ہر مہینے کی پہلی جمعہ یہاں ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جن کے لیے طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی، ان کے لیے یہاں 3، 5، 7 جتنا بھی ممکن ہو سکے نکاحوں کا نظام کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے وہ احباب جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن کو طاقت دی ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، جی ہاں، اپنی بچی کے نکاح سے پہلے ایک غریب بہن کا نکاح کا نظام بنا دیں، آئے بیت المال میں رقم لا کے جمع کر دیں اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ یہ میری نسبی بیٹی ہے اور یہ دینی بہن ہے، دینی بیٹی ہے، میری بیٹی سے پہلے اس دینی بہن کا نکاح کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ جہاں اپنا بال، جہاں اپنا پیسہ خوب لٹاتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سے خوشی مل رہی ہے، خوشی نہیں، اس غریب بچی کے چہرے پہ میں ہنسی لے کے آ جاؤں، میرے اس بھائی کے چہرے پہ خوشی لے کے آ جاؤں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت میں وسعت عطا کیا ہے، آپ کی تجارت اچھی چل رہی ہے، اتنا پرسنٹیج نکالیں کہ 3%، 5%، 10%، میں اتنا مال الگ کرتا ہوں، میں اپنی غریب بہن کا نکاح کا انتظام کرتا ہوں۔ جی ہاں، بیت المال ہے، بیت المال میں لا کے رقم جمع کر دیں، یہاں سے غریب بچے اور بچیوں کے نکاح کا نظام بنائیں تو کتنا اچھا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو بیت المال میں ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ خالی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا
جتنی وسعت دی ہے، اگر پوری شادی کا نظام نہیں بنا سکتے، 50,000 روپئے نہیں بنا سکتے، 5 دوست مل جائیں، 10-10 ہزار مل کے ایک بچی کا نکاح کرا دو، آپ کے لیے گنجائش ہے۔ نہیں ہے تو 5-5 ہزار ایک ساتھی جمائے، پورے مل کے ایک نکاح کرا دیں۔ آسان ہے اگر پختہ ارادہ کر لیں کہ زنا کی لعنت سے ہم اپنے معاشرے کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں، بدکاری سے، بدفعلی سے اپنے معاشرے کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری کارروائیاں انجام دیں، جب تک کہ ایک غریب بچی مال نہ ہونے کی وجہ سے سسک کر نہ روئے۔ نہ، ہم تیرے ساتھ ہیں، تیرے دینی بھائی ہیں، ہم تیرا ہاتھ پکڑیں گے، تیرا نکاح کروائیں گے اور تجھے تیرے ساتھی کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ یہ ارادہ کریں، اللہ آسان فرمائیں گے انشاءاللہ، ہماری تجارتوں میں بھی برکت عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کسی پروگرام کو جانے کے لیے میں نکل رہا تھا، ایک ساتھی آئے، کہنے لگے حضرت میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے، میرا کام پورا نہیں ہوا، آپ دعا کریں۔ میں نے اس وقت ان سے کہا ارے دعا تو کریں گے، ساتھ ساتھ اللہ سے سودا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ سے سودا کیسے؟ میں نے کہا اللہ سے سودا ایسا کرو کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھو، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، پھر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کریں کہ اللہ میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، اگر وہ کام پورا ہو جائے تو 1 بچی کا، 2 بچی کا، 3 بچیوں کا نکاح کروں گا، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا اللہ سے عہد کر لو۔ اب کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی سن نہیں رہا ہے، سننے والا برابر سن رہا ہے، دیکھنے والا برابر دیکھ رہا ہے، وہ گواہ ہے تم پر۔ آپ کا کام پورا ہو گیا تو بعد میں لا کے وہ رقم جمع کر دینا، 1 بچی کا نکاح کروا دینا، بچے کا نکاح کروا دینا۔ اب انہوں نے کہا اچھا حضرت ٹھیک ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے عہد کر لیتا ہوں، کوئی مجھے دیکھے گا نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں چلا گیا۔ اس کے بعد چند مہینوں کے بعد وہ آ کے کہنے لگے حضرت جس بات کو آپ نے مجھ سے کہا تھا اللہ نے وہ کام پورا کر دیا، آج یہ رقم لے کے آیا ہوں، اس بچی کا نکاح کر دیجیے، میں نے عہد کیا تھا اللہ سے۔ آپ نے سنا نہیں؟ اللہ نے سنا تھا، لیکن وہ عہد اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں اور پہچان بھی نہیں بتا رہا ہوں، وہ جانے اللہ جانے، اس لیے کہ اللہ اجر دینے والے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ سے عہد کر لیں، اللہ سے پیمان کر لیں کہ یا اللہ عہد و پیمان ہم آپ سے کر لیتے ہیں، میرا یہ کام پورا کر دے۔ اگر کسی کو جاب نہیں مل رہا ہے، بیٹھے میں اتنی رقم لا کے لگا دوں گا، میرا جاب لگا دے یا اللہ، میری تجارت نہیں چل رہی ہے، اگر تجارت میں نفع مل جائے اتنا پرسنٹیج نفع کا میں لا کے برابر حساب و کتاب کریں، کیلکولیٹ کریں، پھر لا کے جمع کر دیں، اللہ برکت دینے والا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے دلوں میں سچا جذبہ عطا فرمائے اور ہم یہ عہد لے کے اٹھیں کہ ہماری کوئی بہن، کوئی بیٹی مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناک نقشے کے اعتبار سے بڑی اچھی ہے لیکن اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، ہم سب بھائی مل کر اس کے نکاح کا نظام بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان ارادوں کو، ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہاں جو ادارے چل رہے ہیں بن مٹیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے چلے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی بھی مدد ہو، یہاں چلنے والے اداروں کی بھی مدد ہو۔ اللہ آپ کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مختلف جاب نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کو حلال جاب مقدر فرما دے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان تمام رشتہ داروں کو، دوستوں کو جنت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کو قبول فرما کر مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔